نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں ایک خاص مقصد سے بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، تو فرشتوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ اس سے پہلے جنوں کو بھی زمین پہ بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس میں فساد پھیلایا تھا، تو یہ ایک نئی مخلوق ہے جس کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے۔ کیا اسی بات کا امکان ہے کہ دوبارہ ایسا کچھ کرے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، اس میں ایک مقصد ہے جو تمہیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ سر دست تو یہ جان لو کہ یہ آدم علیہ السلام جو ہے یہ علم میں اور شعور میں بہت پختہ ہیں، چنانچہ ان کا امتحان بھی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں سکھائیں، اسما سکھائے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور لوگوں کے سامنے، تمام فرشتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کا مقام اور تکریم ہے۔ ان کی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر مکرم فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ابلیس کو اس میں چونکہ ایک حسد ہوا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اس مقام پر فائز کیا جاتا اور اس کی ذریت اس طرح چلتی، اس حسد نے اس کے اندر کبر کا مادہ پیدا کیا، اپنی بڑائی، اور آدم علیہ السلام کی حقارت اس کے دل میں آئی۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اپنے ان سارے اعمال کے بدلے جو اس نے اس سے پہلے کئی 100 سال تک کیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، کریم ہے، تو اس کی ان پچھلی تمام کاوشوں کے بدلے، محنتوں کے بدلے، خدمات کے بدلے میں یہ اس کو انعام دیا کہ قیامت تک تمہیں مہلت ہے کہ تم اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور آپ ان کو تھوڑوں ہی کو ان میں سے شکر گزار پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ مشن دے کر بھیجا کہ تم جو میری طرف سے نشانیاں آئیں ان کے مطابق زندگی گزارو، اپنی اولاد کو اس کی تربیت کرو اور اپنا گھر بساؤ۔ چنانچہ حوا علیہ السلام سے نکاح ہوا، جنت سے اتر کے دنیا میں بھیجے گئے ایک غلطی کے نتیجے میں۔ اس سے یہ بھی واضح کرنا تھا کہ شیطان کی حقیقت پتہ چل جائے اور اس کا ازلی دشمن ہونا سمجھ میں آ جائے، جو علمی طور پر معلوم تھا لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دھوکے میں آنے کا اندیشہ آئندہ بھی تھا۔ اس لیے ابھی اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوینی طور پر، تاکہ آئندہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا تقوی اختیار کرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے پر اپنا حق جتاتے ہو، اور اسی طرح رشتہ داروں اور قرابت کے تعلقات کو بھی توڑنے سے بچو، اور تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس طریقے سے خاندانی یونٹ وجود میں آیا کہ ایک مرد اور ایک عورت اور اس سے ان کے بچے۔ یہی صاحبین کی رائے ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی، کہ اس سے مراد میاں بیوی بچے، یہی فیملی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور ہر ایک کو اپنے گلے کی نگہبانی کرنی ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد کا ایک دائرہ کار ہے جس میں اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنی ہے، اسی طریقے سے عورت کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، جو گھر کے اندر ہوں ان سب کا آپس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ ہمارا مشترکہ ایک
ٹارگٹ ہے جس کو اچیو کرنا ہے خاندانی شکل میں. انسان اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر لے کر آتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی فکر کرتا ہے. یہی اس کا مقصد وجود ہے. اس میں اس کے ساتھ اگر اس کا ساتھی بھی ہو، دوست، ہمدم، ہمراز ہو، تو کام اور مشقت ہلکی ہو جاتی ہے، تکلیف ہلکی محسوس ہوتی ہے اور سفر آسان اور پر لطف ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندانی سلسلہ شروع کیا جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سبب بنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے نفس سے، تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے، یہ تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی. اور اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں ایک کنبے میں جوڑا. تو یہ ہمارا خاندانی یونٹ ہے.